حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم باب شروع کرنے لگے ہیں اس باب کا نام ہے باب استفعال. اب اس باب کو دیکھتے ہیں کہ اس میں زائد حروف کی تعداد 2 ہی ہے یا بڑھتی ہے. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس باب کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے, علامت مضارع بھی زبر والی ہے اور عین کلمہ بھی زیر والا ہے. تو باب استفعال ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. استفعال, استفعال, اس میں فا عین لام مادے کے حروف اگر پھینکے جائیں ان حروف کی جگہ پر تو سب سے پہلا لفظ جو ذہن میں آتا ہے اس وزن پر اردو زبان میں استعمال ہونے والا وہ ہے استغفار. ٹھیک ہے, استغفار. غین فا را آپ کو بالکل یہاں پر ملے گا, غین فا اور را. استغفار. استقبال, استکبار. استدراج, استخلاف. یعنی یہ بڑی گاڑی قسم کی آپ دیکھیں گے کہ اردو اب شروع ہو جاتی ہے. آخری باب ہے اس میں, اور اپنے ذہن پہ زور دیں. یہ آپ کے جو لکھے ہوئے ہیں استحصال, استحکام, ماشاءاللہ, استعمال. یعنی وہ جو الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں ان تمام الفاظ میں سے اکثر آپ کہہ لیں کہ الفاظ کے معنی آپ کے علم میں ہیں. تو ہمارا باب استفعال ہے. اس باب کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ آتا ہے, نیکسٹ اسٹیپ اس کی طرف آتے ہیں, اور یہاں پر ہمیں زائد حروف کی تعداد کا پتہ چلے گا ماضی کے پہلے صیغے میں. اس باب کا ماضی جو ہے وہ استفعلا, 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 استفعلو, استفعلت, استفعلتا, استفعلنا, استفعلتا, استفعلتما, استفعلتم, استفعلتی, استفعلتما, استفعلتن, استفعلتو, استفعلنا. مضارع استعمال ہوتا ہے اس کا یستفعلو, یستفعلو, تستفعلو, تستفعلو, استفعلو, نستفعلو, یستفعلانی, تستفعلانی, 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 یستفعلونا, یستفعلنا, تستفعلونا, تستفعلنا, تستفعلینا. باب استفعال ماضی مضارع اور مصدر اسی وزن پہ استفعالن. اب فا عین لام میں خالی کرتا ہوں ڈائی نکالنے کے لیے. تو ماضی کے صیغے میں آپ کو زائد حروف جو ہیں وہ نظر آ گئے. کتنے ہیں؟ 3. تو یہ ان 8 باب میں ہمارا پہلا باب آیا ہے, آخری باب ہے, اور حروف کی تعداد بھی, زائد حروف کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ بڑی آسانی سے آپ باب پہچان لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو حمزہ, سین اور تا تینوں ساتھ ہی ملیں گے. وہ مادے کے جو حروف ہیں وہ بالکل اینڈ پر ہے. تو 3 حروف حمزہ, سین اور تا, اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ حمزہ اس باب کا بھی حمزۃ الوصل ہے. ما قبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور مضارع میں بھی فا عین لام خالی کر کے ہم ڈائی تیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں مختلف مادے پھینکیں. نیکسٹ اسٹیپ, اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس باب کی جو خصوصیت ہے, زیادہ تر اس باب میں طلب کرنے کا, چاہنے کا مفہوم موجود ہوتا ہے. ٹھیک, مثلا غین فارا آپ کو پتہ ہے مادہ غفر یغفر ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں بخش دینا, غفر یغفر. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی, اے اللہ تو مجھے بخش دے. غفر یغفر بخش دینا. اب یہی مادہ جب آپ کا باب استفعال میں آئے گا استغفرا, اور مضارع یستغفرو, استغفارن.
استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ بخشش مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. تو اس میں جس فعل کا ذکر ہو اس کو طلب کرنے کا مفہوم آپ کو زیادہ تر ملے گا. استغفر یستغفر استغفارا، کردان کر لیں ایک مادے سے. استغفر استغفرا استغفرو استغفرت استغفرتا استغفرنا استغفرتا استغفرتما استغفرتم استغفرتی استغفرتما استغفرتن استغفرتو استغفرنا. یستغفرو تستغفرو تستغفرو استغفرو نستغفرو. یستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی تستغفرانی. یستغفرونا یستغفرنا تستغفرونا تستغفرنا تستغفرینا. تو باب استفعال میں استغفر یستغفرو، میں استغفار کرتا ہوں، اس کی کیا عربی ہوگی؟ استغفر، یعنی کرتا ہوں. مضارع آپ کو پتہ چلے گا واحد متکلم کا صیغہ، تو استغفرو. اب جو واحد متکلم کے صیغے میں یہ حمزہ ہے، یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اس میں ماضی میں جو آپ کو حمزہ ملے گا وہ حمزۃ الوصل ہے. کہ آپ اس کو اور میں استغفار کرتا ہوں ہو پیچھے تو واستغفرو ہی ہوگا، یہ ساتھ نہیں ملے گا. استغفرو میں بخشش مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں. اب بخشش کس سے مانگی جائے گی؟ گناہوں کو بخشنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ. تو میں اللہ سے، اردو پریپوزیشن سے، عربی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں تو استغفر اللہ. ہاں یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ اکثر استغفار کرتے ہیں، اور سید الاستغفار بھی نبی کے رسول نے بیان فرمایا، بڑا خوبصورت ہے وہ. موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھی کریں گے. تو استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. مادہ ہے میرے پاس کاف بارہ. استکبرا یستکبرو. استکبرا یستکبرو استکبارن، بڑائی چاہنا، بڑا بننا چاہنا، ہونا بڑا بننا چاہے کوئی تو اسے کہتے ہیں استکبار، یعنی تکبر کرنا کے پھر معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. استکبرا استکبرا استکبرو استکبرت استکبرتا استکبرنا استکبرتا استکبرتما استکبرتم استکبرتی استکبرتما استکبرتن استکبرتو استکبرنا. یستکبرو تستکبرو تستکبرو استکبرو نستکبرو. یستکبرانی تستکبرانی تستکبرانی تستکبرانی. یستکبرونا یستکبرنا تستکبرونا تستکبرنا تستکبرینا. اس نے بڑا بننا چاہا، استکبرا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. وا، اور تکبر کیا، بڑا بننا چاہا. اب ماضی کا صیغہ ہے تو پیچھے ملا کر پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ دیتے ہیں وستکبرا، اور اس نے بڑا بننا چاہا. ٹھیک، تو یہ خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کے معنی کیا ہے اور حمزۃ الاصل وہ کیا ہے، ان دونوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا. الذین یستکبرون عن عبادتی، یستکبرون تکبر کرنا. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور یہاں پر عبادت سے مراد جو ہے دعا مفسرین نے لیا، تو ان کے بارے میں بھی وعید ہے ایک آیت میں. مادہ ہے میرے پاس طا عین میم. طا عین میم. استطعم یستطعم. طا عین میم ثلاثی مجرد میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کھانا. طعام اس سے لفظ نکلا ہے، کھانا. باب فعال میں آتا ہے یہ مادہ اطعم یطعم اطعاما، تو کھلانا. باب استفعال میں جب یہ مادہ آئے گا تو کیا مفہوم ہوگا؟ کھانا مانگنا. ٹھیک ہے، کھانا طلب کرنا، کھانا چاہنا. کردان آپ انشاءاللہ تعالی کر لیں گے اب، کیونکہ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی دعائے قنوت بھی مکمل کرنی ہے. تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟
ان دونوں نے سیگا پہلے پہچانے کون سا ہے؟ ان دونوں نے کھانا طلب کیا، فعل پہلے پہچان لیا آپ نے ماضی ہے، اور مثنیٰ کا، غائب کا، مذکر کا سیگا ہے. جب جینڈر مینشن نہیں ہے تو مذکر آپ ٹریٹ کریں گے، کیونکہ ان دونوں نے کھانا طلب کیا سے مراد مؤنث بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب جینڈر مینشن نہ ہو تو آپ نے مذکر سمجھنا ہے. اس تطعما، استطعما. اب ظاہر بات ہے کسی سے کھانا طلب کیا جائے گا، ٹھیک ہے. استطعما اہلہا، ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے تو کسی مؤنث اسم کی طرف جاری ہوگی. اہل کہتے ہیں رہنے والوں کو، ٹھیک. تو اس کے رہنے والوں سے. اب ہا کی ضمیر بستی کی طرف اگر جائے تو سورۃ الکہف میں الفاظ ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ان کے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ دیوار جو انہوں نے سیدھی کر دی تھی تو اس میں بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر اس وقت ان بستی والوں سے جو ہے کھانا طلب کیا تھا، استطعما اہلہا، لیکن انہوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا. اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے تیسرا سوال پوچھ لیا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر اجرت طلب کرتے تھے. اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 3 سوال جن پر تم صبر نہیں کر سکے تھے، جو تم نے سوال کیے تھے اور صبر نہیں کر سکے تھے. عین جیم لام. اب میں سیدھا لکھوں گا ڈائریکٹ، بار بار یہ وقت جو ہے اس میں بھی بچے گا. عین جیم لام. استعجلہ، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا